بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو ان اگر جاءکم لائے تمہارے پاس فاسقن کوئی فاسق بنبأن کسی خبر کو فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو ان کے تصیبو نہ تم تکلیف پہنچاؤ قومن کسی قوم کو بجہالتن جہالت سے فتصبحوا پھر تم ہو جاؤ علی اوپر ما اس کے جو فعلتم کیا تم نے نادمین نادم وعلموا اور جان لو انا بے شک فیکم تم میں رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں لو اگر یطیعکم وہ کہا مانے تمہارا اطاعت کریں تمہاری فی کثیرن بہت سے من الامری معاملات میں لعنتم البتہ مشکل میں پڑ جاؤ گے تم ولیکن اور لیکن اللہ نے حبب محبوب بنا دیا الیکم تمہارے لیے الایمان ایمان کو الیکم الایمان تمہارے لیے ایمان کو وزینہ اور اس نے مزین کر دیا اسے فی قلوبکم تمہارے دلوں میں وکرہ اور اس نے ناپسندیدہ کر دیا الیکم تمہاری طرف الکفر کفر کو والفسوق اور گناہ کو والعصیان اور نافرمانی کو اولئک یہی لوگ وہ الراشدون ہدایت یافتہ ہیں فضلاً فضل ہے من اللہ اللہ کی طرف سے ونعمتاً اور نعمت واللہ اور اللہ علیم خوب علم والا ہے حکیم خوب حکمت والا ہے۔ یہ تو تھی آج کی آیات۔ چلیے جی اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ان آیات میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے۔ ایمان والوں سے یہاں پہ بھی خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق شخص یعنی جھوٹا شخص، فاسق کسے کہتے ہیں؟ جھوٹے کو کہتے ہیں۔ فاسق شخص جس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے، وہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو کیا کس طرح اس خبر کو ریئیکٹ کرنا ہے؟ تحقیق کر لیا کرو۔ فتبینوا کا ورڈ آ رہا ہے، تحقیق کر لیا کرو۔ اب دیکھیں یہاں پہ کتنی امپورٹنٹ ہے، اب یہ ایک جنرل یہاں سے نا آیت نمبر 6 سے معاشرتی احکامات شروع ہونے لگے آگے۔ اب ان معاشرتی احکامات میں سب سے پہلا حکم جو سکھایا جا رہا ہے وہ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ لگائی بجھائی نہیں کرنی ہے۔ کوئی بات آپ تک آ کے پہنچاتا ہے، چغلی لگاتا ہے، تو اس کی تحقیق کرنی ہے، فوراً سے پہلے اس خبر پہ ایکشن نہیں دکھانا ہے، اور فوراً سے پہلے اس مطلب دوسرے بندے سے پوچھ تاچھ نہیں شروع کر دینی ہے کہ اچھا یہ ہوا تھا تو چلو تمہاری اب سزا دیکھتے ہیں کیا ہوتی ہے۔ تو کوئی خبر اگر آپ کے پاس لے کر آئے تو کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنی ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو یہ اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ لگا مجھے کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر، آپ کو بھی اس چیز کا ایکسپیرینس ہوگا کہ مختلف پوسٹ آتی رہتی ہیں، اس میں حدیثیں بھی ہوتی ہیں، اس میں مختلف فتاوا بھی ہوتے ہیں، اس میں مختلف اسکالرس کی کوئی جعلی آڈیوز بھی ہوتی ہیں، اس میں پتہ نہیں کیا کیا وہ کہاں سے وہ سٹف لیتے ہیں، وہ کہیں سے اس کو اٹھاتے ہیں اور کاپی پیسٹ کرتے ہیں، اور کہیں اور اس کو کسی اور طرح سے فوٹو شاپ کے ذریعے وہ کچھ عجیب سی کچھ مکسچر کر کے
اس کو چھاپ دیتے ہیں اور آپ کو بھیج دیتے ہیں ویڈیو. اب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ اپنی آنکھوں پہ اگر یقین کریں گے تو آپ کو لگے گا ہاں شاید یہ ویڈیو سچی ہی ہے, لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے, وہ فوٹو شاپ ہوتی ہے, وہ سچی نہیں ہوتی ہے خبر. تو کسی بھی خبر پہ جب آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے, اس کی تحقیق کرنی ہے, تحقیق کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. فوری طور پہ اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں دینا ہے, فوری طور پر اس پہ کوئی ایکشن نہیں دینا ہے. تو اس چیز کو ہمیں بہت زیادہ, یہ بہت امپورٹنٹ آیا تھا یہاں پہ اور بہت ہی خوبصورت. اچھا, پھر ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم جہالت کے اندر, یعنی کہ نادانستگی میں, تمہیں پتہ ہی نہ ہو اور تم کیا کر رہے ہو, یعنی کہ اس نے تمہیں خبر کسی نے بندے نے پہنچائی کسی کے بارے میں اور تم نے اس پہ ریئیکشن کیا, اور تم پھر کیا کرو, نادانستگی میں اس کو نقصان پہنچا بیٹھو, جس کے بارے میں خبر آئی تھی اس کو نقصان پہنچا بیٹھو, اور پھر بعد میں کیا ہو, بعد میں تمہیں ندامت ہو, بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو اور کہو کہ یہ میں نے کیا کر دیا. وہ خبر جھوٹی نکلی, وہ خبر سچی نہیں تھی, آپ نے اس پہ ریئیکشن دیا, آپ نے اس پہ ایکشن لے لیا اس بندے کے خلاف, آپ نے اس پہ غصہ کر لیا اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ نہیں وہ بات سچی نہیں تھی. تو اس لیے سب سے پہلا حکم معاشرتی احکامات میں ہمیں دیا جا رہا ہے کہ تحقیق کرنی ہے, تحقیق کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ خبر کی تحقیق کرو. بعض اوقات سچ بھی بول رہا ہوتا, اچھا یہ اس میں دو طرح کے آ سکتے ہیں نا, بعض اوقات کوئی بندہ ہمیں آ کے سچی بات بتا رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو رد کر دیتے ہیں, لیکن یہاں بات ایک جھوٹے بندے کے بارے میں کی جا رہی ہے کہ جو جھوٹا بندہ آ کر آپ کو کوئی خبر دے رہا ہے تو آپ جو ہے اس کو فوری طور پر اوکے اوکے یس یس کر کے اگلے بندے کو پوچھنے نہ بیٹھ جائیں کہ ہاں تم نے تو یہ کہا, مجھے پتا چلا, تم تو میرے بارے میں یہ کہتے ہو, تم تو میرے بارے میں یہ کہتے ہو, بلکہ اس خبر کی تحقیق کریں. کیونکہ بعد میں پھر کیا ہوتا ہے, بعد میں آپ کو ندامت ہوتی ہے. ندامت کا ورڈ یہاں پہ آیا ہے نا, یہ دیکھیے نادمین کا ورڈ ہے نا. ندامت کیا مطلب ہے, ندامت ایک خاص قسم کا غم ہوتا ہے. ابھی اس کی تفسیر کی آڈیو آپ لوگوں کو آلریڈی شیئر کی جا چکی ہے, کیونکہ آپ کو جو آڈیو استاذہ کی بھیجی گئی تھی وہ 3 to 8 تھی. اب وہ آیات زیادہ تھی تو ہم نے اس کو 2 پارٹس میں کر لیا کور, 3 to 5 کیا اینڈ دین 6 to 8 کیا. تو آپ وہ آڈیو, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ آڈیو ہمیں نہیں ملی اس دفعہ کی, تو وہ وہی تھی 3 سے 8 والی آڈیو وہی ہے. آپ اس کو ایک دفعہ پھر سے سنیے گا اس کی ڈیٹیل تفسیر کے لیے. ہم صرف اس میں سے وہ پوائنٹس نکالتے ہیں جس کو ہم عمل میں لے کر آئیں, اور ایک کانسیپٹ سمجھ آ جائے ان آیات کا کانسیپٹ کیا ہے, اور پلس ہم اس پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں, تو ہم وہ والے پوائنٹس اس میں سے نکالتے ہیں. باقی اس کی ڈیٹیل تفسیر آپ استاذہ کی آڈیو سے ہی سنیں گے. تو ندامت کے بارے میں استاذہ بتا رہی تھی کہ ندامت ایک خاص قسم کا غم ہوتا ہے جو انسان کو اپنی غلطی کے بعد لگتا ہے. یعنی آپ نے کوئی بلنڈر کیا اور بعد میں آپ کو پتا چلا کہ یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, اس کے بعد آپ کو ایک غم لگ جاتا ہے جس کا آپ مداوع کر نہیں پا رہے ہوتے, وہ بیسیکلی ندامت کہلاتی ہے. تو لوگوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے خلاف ایکشن لینے میں جلدی نہ کرو, خاص طور پر ایسی خبر جس میں کسی کے حق پہ زد پڑتی ہو, کسی کے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے کہ آپ خدشہ ہے کہ آپ اس بندے کو جا کے پوچھنے بیٹھ جائیں گے, آپ ایکشن لے لیں گے, آپ اس کو غصہ کریں گے, اس کی کوئی حق تلفی کریں گے, تو ایسی خبروں کی تحقیق کر لینی چاہیے. اور وہ بھی حدیث آپ نے یقیناً سنی ہوگی کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کرتے, بات آگے بھی نہیں کرنی ہے. آپ کو کسی نے بات کی, آپ نے کسی اور کو سنا دی, پھر آگے سے بات آگے چلی گئی, پھر اس سے آگے چلی گئی, پھر اس سے آگے چلی گئی. وہ ایک جھوٹی خبر تھی جو کہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آج کل جو دور ہے, جو واٹس ایپ کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں, جعلی آڈیوز, جعلی فتاوی. بھی کل مجھے کوئی کسی نے آڈیو ویڈیو دکھائی تھی, تو نون لیگ کے جلسے کی ویڈیو تھی, لیکن اس میں نا وہ اینٹی فلسطین نعرے لگ رہے تھے, مطلب فلسطین مرد آباد کہہ رہے تھے. اب وہ دیکھنے میں ہی پتہ چل رہی تھی وہ چیز کہ یہ ہو نہیں سکتا, مطلب یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا. اتنے بے وقوف یا جاہل تو وہ نہیں ہو سکتے کہ وہ اسرائیل مرد آباد کی بجائے فلسطین مرد آباد کہنا شروع ہو جائیں. تو کچھ چیزیں نا فوٹو شاپ بھی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ادھر سے ادھر مکس بھی کی ہوتی ہیں. تو ہر چیز پہ نا فوری طور پہ یقین کر کے اس کو آگے نہیں پہنچانا ہوتا کہ ادھر سے آپ کو کوئی ویڈیو ملی, او ہو اچھا لاؤ اسٹیٹس دے, تو ساتھ ہی اسٹیٹس پہ ٹھوک دیا. آپ اس کی تحقیق کیے بغیر اس کو آگے پہنچائیں گے تو آپ بھی اس میں اتنی ذمہ دار ہیں. جس نے وہ بنائی تھی اس نے تو وہ بنائی تھی نا, پر آپ نے آگے پہنچائی تو آپ بھی تو ذمہ دار ہیں نا. تو اس لیے تحقیق کر لینے کا حکم ہے. اور احادیث کے معاملے میں بھی, اقوال کے معاملے میں بھی,
حضرت علی کے قول، حضرت اور اس طرح سے ڈفرینٹ احادیث نظر سے گزرتی ہیں. اور جب آپ ایک دفعہ پوری طور پہ پوری قرآن سے گزرے ہوتے ہیں نا، اور آپ نے سیرت پڑھی ہوتی ہے، تو آپ کو نا کلک کر جاتی ہے بات کہ یہ بات یہ حدیث ہو نہیں سکتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہہ نہیں سکتے. تو آپ جب اس کی تحقیق کریں گے نا، یہ نہیں کہ بغیر، اگر تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کو بس جسٹ دیکھا، حدیث لکھی ہے، کوئی ریفرنس نہیں لکھا، نیچے کچھ نہیں دیا ہوا، آپ نے اس کو آگے پہنچا دیا. ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، اس کی تحقیق کر لیں. اگر کسی نے بھیجی ہے تو آپ اسے ریفرنس مانگ لیں. ریفرنس مانگیں گے، آپ خود بک کھول کے چیک کر لیں. یا آج کل تو گوگل پہ ہر چیز موجود ہے، آپ گوگل پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ حدیث نمبر یہ مسلم میں ہے یا نہیں ہے، یا حدیث نمبر یہ بخاری میں ہے یا نہیں ہے. تو آپ تحقیق کر لیں. اس سے آپ کو آگے جب آپ بھیجیں گے تو آپ اندر سے بھی تو ایک بندے کو سکون آتا ہے اور ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے ٹھیک چیز آگے بھیجی ہے. تو ہر سنی سنائی بات کو آگے کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. اچھا جی، اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. ہاں جی، اچھا، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معاملات کے اندر تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، مشقت میں پڑ جاؤ گے. یہ نہیں کہ ہر مشورہ ضروری نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں. تمہارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان کے پروٹوکول کا خیال رکھنا ہے. ان کے ساتھ جو پیچھے ساری آیات گزری، ان کے ساتھ وہ معاملات نہ کیا کرو جو کہ تم عام آپس میں روا رکھتے ہو. اور دوسرا، اگر تم ان کو کوئی مشورہ دے رہے ہو تو مشورے کی حد تک رہو. مشورہ دینے کے بعد اس کو دوسرے بندے کو فورس کرنا کہ وہ آپ کے مشورے پہ عمل بھی ضرور کرے. یہی ہو رہا تھا نا جب یہ آیت نازل ہوئی، تو یہی ہو رہا تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کوئی مشورہ دیا، صحابہ کرام نے، اور پھر اس پہ فورس کریں کہ آپ یہ اس میرے مشورے پہ عمل کر لیں. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہر مشورے پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ خود مصیبت میں پڑ جائیں گے، آپ خود مشقت میں پڑ جائیں گے. یہ ایک اس دور کے لیے بھی ہے اور یہ حکم آج کے لیے بھی ہے کہ ہم نے کسی کو فورس نہیں کرنا. آپ نے مشورہ دینا ہے، دیٹس اٹ، بس مشورہ دیا، باقی اس پہ چھوڑ دیں. آپ اس کو فورس نہ کریں کہ وہ آپ کے مشوروں پہ عمل بھی کرے. استاد بڑی مزے کی بات اس میں بتا رہی ہیں کہ میرے پاس کئی سارے لوگ، کئی اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں دن میں کہ مس آپ یہ پڑھا دیں، یہ والا سبجیکٹ پڑھا دیں. مس نہیں یہ والا سبجیکٹ نہ پڑھائیں. اچھا مس ایگزامز لے لیں؟ اچھا نہیں ایگزامز نہ لیں. اچھا رزلٹ اناؤنس کر دیں؟ نہیں رزلٹ اناؤنس نہ کریں. اب ظاہری بات ہے کہ ایک جو بیٹھا ہوا جو ہیڈ ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر ایک کی بات کو تو نہیں سن سکتا. اس کو کرنا تو وہی ہے جو اس نے کرنا ہے. تو آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. اور جب اگر آپ فورس کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے لیے اپنے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. آپ خود پریشان ہو جائیں گے، اور آپ خود جو ہے وہ بعد میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مشورے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی کی تائید حاصل تھی نا. اگر آپ ان تک کوئی جھوٹی خبریں پہنچا بھی رہے تھے اس دور کے لوگ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے. یا مشورے بھی جو تھے وہ اگر آپ نے ان کو دے بھی رہے ہیں تو ان کو تو وحی کی تائید حاصل ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے کہ یہ کام اس طرح سے کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فی قلوبکم وکرہ علیکم الکفر والفسوق والعصیان. یہ آیات جو ہے نا، یہ والی جو اس کا پیس ہے، یہ صحابہ کرام کے لیے بہت عظمت والی آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور رحمت ہے. ظاہر ہے ہم کوئی بندہ خود کو تو نہیں صحابی بنا سکتا نا، یا خود تو نہیں اپنے دل میں ایمان اتار سکتا. کہ اللہ کا خاص فضل اور رحمت ہوتی ہے جب کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ ایمان کو اس طرح سے راسخ کر دیں اور پھر آگے مزین بھی کر دیں. اس کے دل کو ایمان سے مزین کر دیں، محبت بھی ڈالی ایمان کی، حببا الیکم الایمان وزینہ، اور زینت بخش دی تمہارے دل کو اس ایمان کے ساتھ. وہ کر رہا، اور کراہت، کر رہا کراہت سے ہے نا، وہ کر رہا علیکم الکفرا، اور کراہت ڈال دی تمہارے دل میں کفر کی اور فسوق کی، نافرمانی کی، والعصیان کی، اور نافرمانی کی. یعنی کفر کی، جھوٹا ہونے کی، اناد رکھنے کی، اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی. یہ اللہ کا خاص فضل تھا نا. ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ اللہ کا خاص فضل اور احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں اور حکمت بھی رکھتے ہیں. تو یہ بہت ہی پیاری آیات تھی. اس میں معاشرتی حکم بھی ہے
اور اس میں صحابہ کرام کی عظمت بھی نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی محبت دی ہے، اور اس محبت کو تمہارے دلوں میں سجا دیا. خاص فضل ہے کہ تمہیں کفر سے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے کاموں سے نفرت ہو گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں تم خوشی محسوس کرتے ہو، تم راحت محسوس کرتے ہو. ٹھیک ہے جی، چلیے یہی آیات تھیں. اس میں اب آپ مزید اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ استاذہ کی آڈیو سے سن لیجیے. اس کی تجوید کی طرف چلتے ہیں. اپنی نوٹ بکس وغیرہ آپ لوگ ریڈی کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جی، آیت نمبر 6. بہت دفعہ یہ ورڈز بار 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 گزر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، ہر آیت کا آغاز آلموسٹ اسی جملے سے ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، آمنو سے. لیکن سٹل کیا ہو رہا ہے کہ لوگ یا ایو کی مد مس کریں. یا ایھا الذین، یا ایھا الذین، یا ایھا الذین، دو الف لمبی ہوگی یہ مد، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا. آمنو کے اوپر بھی وہی مد ہے جو یا کے اوپر ہے. آمنو کے جو واو مدہ ہے اس کے بعد آگے آ رہا ہے ان، یعنی حمزہ کی زیر ہے، حمزہ ہے سوری، ان جا نا تو حمزہ آ گیا، تو واو مدہ کے اوپر مد آ گئی. تو اس کو بھی اتنا ہی لمبا کریں گے جتنا یا کو لمبا کریں گے. یا ایھا الذین آمنو. ان کے اوپر کون سا رول ہو رہا ہے؟ نون ساکن ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب نون ساکن آتا ہے یا تنوین آتی ہے تو ہم نے نیکسٹ لیٹر چیک کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ لیٹر اگر حروف ہلکی ہے تو ہم اظہار کر دیں گے. نیکسٹ لیٹر اگر با ہے تو نون کی آواز میم میں بدل جائے گی. نیکسٹ لیٹر اگر یرملون میں سے ہے، یا را میم لام واو نون، تو یہاں پہ ادغام ہو جائے گا. اب یہاں پہ جیم ہے جو نہ تو یرملون میں سے ہے نہ حروف ہلکی میں سے ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے، جیسے کہ ہم نے پی ڈی ایف میں پڑھا تھا کہ یہ ہم اردو زبان میں بھی کرتے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اخفا کرنے کا؟ نون کے مخرج، یعنی کہ نون کا مخرج کہاں ہے؟ اوپر کے 6 دانت، اوپر کے سامنے کے 6 دانت، زبان وہاں لگتی ہے. اب جب ہم نے نون کو ہائیڈ کرنا ہوتا ہے، مخفی کرنا ہوتا ہے، اخفا کرنا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ نون کے مخرج پہ زبان کو مضبوطی سے نہیں لگاتے. یعنی زبان کو اگر ہم نون کے مخرج پہ مضبوطی سے لگا دیں گے تو وہ تو نون ظاہر ہو جائے گا نا. میں ان بولوں گی اگر ان، تو نون ظاہر ہو رہا ہے نا. اب میں نے جب چھپانا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے کہ نون کے مخرج پہ میں نے زبان کو مضبوطی سے نہیں لگانا، بہت ہی نرمی سے لگانا ہے. اور اگر نرمی سے لگنے سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا نون ظاہر ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ اس کے قریب لے کے جائیں، بہت قریب لے کے جائیں، لیکن ٹچ نہ کریں. ان اس طرح سے. ان جا، اب ایک الف کے برابر یہاں پہ اخفا یا جو بھی غنہ ہوتا ہے اس کی لینتھ کتنی ہوتی ہے؟ ایک الف. ان جاءکم، جا پہ بھی وہی مد ہے، حمزہ کی وجہ سے آ رہی ہے. جیم زبر الف جا، الف مدہ تھا، آگے حمزہ آ رہا ہے تو الف مدہ کے اوپر مد آ رہی ہے. جاءکم، ان جاءکم. کم کی میم کے اوپر کوئی غنہ نہیں ہے، کم کے اوپر ہم غنے نہیں کریں گے. سٹل یہ غلطی بہت سارے لوگوں کی باقی ہے کہ پیچھے جہاں جہاں پہ بھی آ رہا ہے نا، جیسے قلوبہم ہے، یا بعضکم ہے، یا اصواتہم ہے، یا جہاں پہ بھی اس طرح سے میم ساکن آ رہی ہے وہاں آپ لوگ غننے کرے چلے جا رہے ہیں. کوئی وہاں پہ رول غنہ کا نہیں بنتا ہے. آواز کو میم کی چلانا نہیں ہے. میں ہر کلاس میں بار بار یہی بات بولتی ہوں کہ میم کی جو آواز ہے، لام نون عین میم را، 5 لیٹرز ہیں، ان کی آوازیں نہیں چلتی. ٹھیک ہے، آوازوں کو نہیں چلانا. اچھا جی، جاءکم ہو گیا. جاءکم فاسقم، 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 قاف کے اوپر تنوین تھی. تنوین کے بعد اگلا لیٹر جو آ رہا ہے بنبأن کا با ہے. تو تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد ہم نے پڑھا کہ جب با آ جاتی ہے تو نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے، جیسے کہ اردو زبان میں بھی ہوتا ہے. جیسے کہ ہم سنبل کہتے ہیں، انبیاء کہتے ہیں، گنبد کہتے ہیں، امبرین کہتے ہیں.
بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی نون کی آواز میم میں چینج ہو گئی ہے، فاسقم ہو جائے گا، فاسقم، اور ایک الف کے برابر غنہ ہوگا، فاسقم بنبأن، بنبأن، سنگل حرکتیں، کوئی حرکت لمبی نہیں کرنی، فاسقم بنبأن، فاسقم بنبأن، فتبینوا، فتبینوا، فتا سنگل حرکت، با کو آگے یا کے ساتھ جوائن کرنا ہے، یا کے اوپر شد ہے، 2 دفعہ یا پڑھی جائے گی، با زبر یا، بی یا زبر یا، فتبی، اینڈ دین نو، نو کیا تھا؟ واو مدہ تھا، واو مدہ کے بعد آگے ان تصیبو میں حمزہ سٹارٹ میں آ رہا ہے، ان کا، تو نون یہ واو مدہ کے اوپر مد آ گئی، وہی مد جو یا ایھا الذین پہ تھی، جو آمنو پہ تھی، وہی مد یہاں پہ بھی آ رہی ہے، فتبینوا، فتبینوا ان تصیبو، سیم وہی جیسے ان جا تھا، یہاں پہ ان تصیبو آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد نہ تو یرملون ہے نہ حروف ہلکی ہیں، یہاں پہ بھی اخفا کریں گے، ان، اسی طرح نون کے مخرج کے قریب زبان لے کے جائیں لیکن ٹچ نہ کریں، یا پھر بہت ہی نرمی کے ساتھ ٹچ کریں، ان تصیبو، نون کیونکہ باریک لیٹر ہے اور آگے تا بھی باریک حرف ہے، تو ہم نے اس کو نہیں کرنا، موٹا اخفا نہیں کرنا ہے، فلیٹ زبان، اپنی زبان کو فلیٹ رکھنے کی عادت ڈالیں، فلیٹ رہے بالکل، جیسے نیچے زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے نا، فلیٹ چیز کسے کہتے ہیں، تو زمین کے ساتھ لگی ہوئی، صرف آپ نے اس کی اگلا حصہ زبان کا اٹھے گا اور نون کے مخرج کے قریب جا رہا ہے نا، تو ان تصیبو، ان تصیبو، سواد موٹا ہے، اس کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں، تصیبو، تصیبو نہیں کہہ رہے، تصیبو ہلکا سا موٹا رہے گا، ویسے تو زیر کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ موٹا حرف نسبتاً باریک ہوتا ہے، تو اس کو بہت موٹا بھی نہیں پڑھیں گے کہ ہم تسقیبو، تسقی ایسے کرنا شروع کر دیں، تصیبو، بو ایک الف لمبا، واو مدہ ہے، ان تصیبو قومن، اچھا قومم، ایک منٹ میں نا دوسرا قرآن کھولوں، یہ 2 آیات ہیں تو وہ اچھا قومن تھا، آگے وہی آ گیا، تنوین تھی نا، ہاں جی بالکل صحیح ہو گیا، تنوین تھی، تنوین کے بعد اگین سے بجہالت ان کا باہر ہے، تو تنوین کے بعد جب با آ جاتی ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد تو کیا ہوتا ہے، میں نے اوپر بھی بتایا کہ نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے، تو قومم ہو گیا، قومن تھا، آواز کیا ہو گئی، نون کی آواز میم میں چینج ہو گئی، قومم، قومم، ایک الف کے برابر غنہ بھی ہو جائے گا، بجہالتن، بی ج سنگل حرکت، ہا ایک الف لمبا ہو جائے گا، ل سنگل حرکت ہے، بجہالتن، تن، اگین تنوین آ رہی ہے، اب پھر سے ہم نے اگلا لیٹر چیک کرنا ہے، تنوین کے بعد آگے ہے فا، تو فا بھی حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، یرملون میں سے بھی نہیں ہے، تو کیا ہوگا یہاں پہ، اخفا ہو جائے گا، اگین نون کو چھپائیں گے، تو بجہالتن، بجہالتن، فتصبحو، فتصبحو، تس اگین سواد موٹا، بی کو لمبا نہیں کرنا، خو ایک الف لمبا، واو مدہ ہے، فتصبحو علی، علی عین، نرمی کے ساتھ زبان جو ہے وہ ہماری درمیان حلق کی طرف جائے گی، یعنی پیچھے پش کریں گے، علی، 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 علا، دو ہاتھ کا فرق ہے، عین کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، علی ما، ما پہ بھی ایک الف لمبا ہے، الف مدہ ہے یہ، علی ما فعلتم، فعلتم عین، اگین نرمی کے ساتھ، لام کو ہلانا نہیں ہے، جماؤ کے ساتھ، لن عمر میں سے ہے، آواز نہ تو چلتی ہے اور نہ ہی ہلتی ہے، ٹھیک ہے، درمیانے حروف میں سے ہے، فعل، فعلتم بھی غلط ہے اور فعلتم بھی غلط ہے، فعلتم، تم کی میم پہ کچھ نہیں کرنا، فعلتم نادمین، نادمین، یہاں پہ مد عارض لگ جائے گی کیونکہ نون ساکن ہم کر رہے ہیں اسٹاپ کی وجہ سے، پیچھے یا مدہ ہے، اس کے اوپر مدہ آ جائے گی، 3 الف کے برابر ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں، نادمین، دوبارہ سے دیکھیے اس آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اچھا اب میرا یہاں سانس ٹوٹ گیا، اوکے، میں نے فتبینوا پہ رک گئی میں، آپ لوگوں نے آیت کے اوپر نشان ضرور لگانے ہیں کہ آپ نے کہاں رکنا ہے،
بغیر نشان کیے مجھے کوئی نہ سنائے، بغیر نشان لگائے مجھے کوئی نہ سنے کہ کبھی کہیں رک گئے، کبھی کہیں رک گئے، جہاں دل کیا وہاں رک گئے، اور نہ دیکھا کہ رکنے کا رول کون سا فالو کرنا ہے. کیونکہ جب ہم نے وقف کرنا ہے تو ہم نے رول بھی تو فالو کرنا ہے نا. اب میں فتبینو پہ اگر رکوں گی تو میں کس طرح رکوں گی؟ فتبینو کہہ کے رکوں گی یا فتبینو کہہ کے رکوں گی؟ ہاں جی، کون دسے گا؟ میم جلدی رکیں گے فتبینو. جی یس. مد کیوں مد نہیں پڑیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ وقف کر رہے ہیں نا. تو مد لگی ہوئی ہے تو میں وقف کر رہی ہوں تو کیوں مد نہیں پڑھوں گی؟ ایک تو یہاں پر میرے جملہ بھی مکمل ہو رہا ہے نا کہ تو تحقیق کر لیا کرو. آگے ان میں ہم نے میرا سوال یہ ہے کہ میں اگر رکوں گی تو مد کیوں نہیں کروں گی؟ مجھے بالکل صحیح والا آنسر چاہیے، مزیدار میم والا. مد ہوگی میم یہاں پہ. سبب ٹوٹ جاتی ہے، سبب ٹوٹ جاتی ہے اسی وجہ نو سے. میم یہاں پہ مد ہوگی کیونکہ یہاں پہ واؤ مد آلریڈی ہے، اور مد عارض وقفی بھی ہوتی ہے جب ہم رکتے ہیں، تو مد یہاں پہ ہوگی. نہیں بیٹا، نہیں میں میم کیونکہ یہ مد متصل والی نہیں ہوگی جو اگلی اس کی وجہ سے ہے، لیکن واؤ مد نہیں، تو لیکن یہاں وہ پہ ہوگی. آپ یہاں پہ وہ والا تو نہیں نا رک رہے کہ آپ اس پہ فتبینو کریں گے آپ، کیونکہ آگے دیکھو مد ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ مد آ رہی تھی واؤ مدہ کے اوپر اگلے حمزہ کی وجہ سے. اب کیونکہ جی اس اگلے حمزہ کو ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، ملا نہیں رہے ہیں، تو لہٰذا وہ سمجھ لیں کہ حمزہ تو یہاں ہے ہی نہیں، ہم تو یہاں رک گئے نا. تو جب رک گئے تو پھر پیچھے حمزہ آ ہی نہیں رہا تو مد کیوں آئے گی؟ مد تو آئے گی نہیں. اور فتبینو پہ اگر ہم واؤ ساکن کر رہے ہیں، واؤ ساکن ہے آلریڈی ہے، تو جی پیچھے حروف مدہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ مد عارض لگا لیں. آپ دیکھو نا فتبینو اکیلا سے دیکھو نا، فتبینو آپ جی اس پہ اگر نو پہ رکتے ہیں تو آپ اس پہ کس طرح مد عارض لگائیں گی؟ واؤ آلریڈی لاسٹ کا سائلنٹ ہے، پیچھے اس ٹھیک کے ہے. کوئی حروف مدہ نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے وہاں مد عارض لگا دیں. مد عارض تو یہاں آ ہی نہیں سکتی. اور دوسری والی مد اس لیے نہیں آ سکتی کہ اگر میں وقف کرنا چاہ رہی ہوں تو وقف کی جو مد کی جو وجہ ہے، جو کہ حمزہ ہے، جو کہ جی اگلے ورڈ میں ہے، اس کو جی میں پڑھ نہیں رہی. تو جب میں اگلا ورڈ پڑھ ہی نہیں رہی تو یہاں پہ مد کی ریزن ہی نہیں بنتی. تو لہٰذا وقف کی صورت میں یہ والی مد ختم ہو جاتی ہے. تو اگر آپ یہاں پہ رکیں گے بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا کہہ کے رکیں گے، پھر سے ملائیں گے بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا، پھر مد آپ کریں گے. جب واپس ملائیں گے تو پھر آپ اس کی مد کریں گے، اور اگر نہیں ملانا تو پھر أن تُصِيبُوا سے شروع کریں گے. سمجھ آ میم رہی ہے؟ اس کو لاسٹ پہ اتنا ہی پڑھیں گے جتنا ایک الف کے برابر پڑھتے ہیں. ایک الف ہی فتبین. ہوگا نا بیٹا، جی فتبینو، ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. فتبینو ایک الف ہو جائے گا، کیونکہ واؤ مدہ پہ وقف کرنے کی صورت میں، حروف مدہ اور کھڑی حرکات پہ وقف کرنے کی صورت میں اس کو ایز اٹ از پڑھا جاتا ہے جیسے وہ ہوتا ہے، یعنی ایک الف لمبا. اچھا جی، دیکھا نا کسی نے مزے کا جواب نہیں دیا مجھے. اچھا میم میں نے تو کہا کہ سبب ٹوٹ جائے گی، لیکن آپ نے ہاں سنا سبب نہیں. ہاں اوکے، بالکل صحیح ہے، سبب نہیں رہے گا نا، مد کا سبب نہیں رہے گا، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، مائک میوٹ کریں. اسی وقت کے اس کو پلیز تھوڑا سا اور وقت سے بتائیے گا، میں سمجھ نہیں پا رہی، پہلے میں سمجھ نہیں پائی تھی. یہ جب ہم وقت کریں گے کریں. تو اور آپ کون بول رہی ہیں؟ پہلے اپنا نام بتائیں بیٹا، کسی اپنا کا نام مائک بتائیں کھلا ہوا ہے جنہوں نے بیچ میں. سوال کیا ہے. جی میں فرحین کیسر بات کر رہی جی فرحین، دوبارہ سے پوچھیں. ہوں. جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ جو وقت کا جو رول ہے یہاں جو حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ میں لاسٹ ٹائم بھی سمجھ نہیں پائی تھی، ابھی بھی مجھے تھوڑا سا واضح نہیں ہوا، تو آپ کائنڈلی دوبارہ اس کو بتائیں گی کہ جب وقف کرنا ہو اور مد آ رہی ہو پیچھے بھی، لیکن خیر وہ تو واؤ مد، جب ہم وقف کر رہے ہیں تو پھر واؤ تو ساکن ہو جاتی ہے. تو ذرا مجھے جہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، پلیز آپ تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں گی، یہ بڑی اہم بات ہے. جی جی میں کر دوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مائک میوٹ رکھیں، مائک میوٹ کریں. اچھا جی، اصل میں ہم مد کو سمجھتے ہیں کہ یہ نا بس لگی ہوئی ہے، اب یہ لگی ہوئی ہے، یہ پڑھنی پڑھنی ہے. مد کو ہم اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ یہ آ کیوں رہی ہے اور یہ ہے کس جگہ پہ. پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ مد کس جگہ پہ آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے.
یہ والی جو مد ہوتی ہے نا، میں نے پہلے بھی مد کے چیپٹر میں پڑھایا تھا کہ مدیں 3 وجوہات کی وجہ سے آتی ہیں. پہلے آتی کہاں ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں. حروف مدہ کے اوپر آئیں گی، جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے واو مدہ کے اوپر. کھڑی حرکات کے اوپر آ جائیں گی. ٹھیک ہے، کھڑی حرکات یا حروف مدہ کے اوپر مد آتی ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ مد نہیں آتی. کلیئر ہے؟ جب بھی مد آئے گی کھڑی زبر کے اوپر آئے گی، کھڑی حرکات کے اوپر آئے گی یا حروف مدہ کے اوپر آئے گی. اب وہ کیوں آئے گی اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ 3 وجوہات ہوتی ہیں. حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد حمزہ آ جائے تو مد آ جاتی ہے. حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد جزم آ جائے تو مد آ جاتی ہے. حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد شد آ جائے تو مد آ جاتی ہے. 3 وجوہات ہوتی ہیں. اس میں جو حمزہ والی مد ہے جو کہ یہاں پہ ہے، حمزہ والی مد کو ہم نے 2 الف لمبا کرنا ہے، جزم اور شد والی مد کو ہم نے 3 الف لمبا کرنا ہے. اب حمزہ کی وجہ سے جو مد آ رہی ہے اس میں 2 طرح کی مد آپ کو نظر آتی ہیں. ایک مد وہ ہوتی ہے کہ جو جیسے کہ اسی آیت میں آپ دیکھیے، اسی سورہ میں دیکھیے آپ ورائی پہ ہے، آیت نمبر 4 میں ہے ورائی. یہاں پہ بھی حمزہ کی وجہ سے مد آ رہی ہے، را زبر الف، را الف مدہ تھا، آگے آ گیا حمزہ، ورائی، حمزہ زیر ای آ گیا نا، حمزہ آ گیا. حمزہ کی وجہ سے مد آ گئی کہاں؟ الف مدہ کے اوپر، ورائی. ایک یہ ٹائپ کی مد ہے جو کہ اس میں کیا ہے، مد حمزہ جو ہے وہ اپنی اصلی شکل میں نظر آ رہا ہے آپ کو. اس کی اصلی شکل جو کہ اسکریو ڈرائیور والی شکل ہوتی ہے، جس طرح نارملی ہم حمزہ کو لکھتے ہیں، یہ وہ والی شکل ہے. یہ والی جو مد ہوتی ہے نا، جو اصلی شکل والے حمزہ کی وجہ سے آتی ہے، یہ اس میں مد کی جگہ اور مد کی وجہ دونوں ایک ہی ورڈ میں موجود ہوتے ہیں. میوٹ کرو مائک میوٹ کرو پلیز 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 پلیز. عائزہ، عائزہ اپنا مائک کا خیال رکھو. میم آپ کا مائک بھی میوٹ ہے، اس کو ان میوٹ کر لیں پلیز. جی میں کہہ رہی تھی کہ میں نا ٹرمینالوجیز بول کے ان لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتی جنہوں نے تجوید پہلے نہیں پڑھی. لیکن مد کی جگہ کی بھی ایک ٹرمینالوجی میں اس کا نام ہے اور وجہ کا بھی ایک نام ہے. تو میں آسان زبان میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ مد کی جگہ اور مد کی وجہ جب ایک ہی ورڈ میں موجود ہوں، جگہ بھی وہی ہے وجہ بھی وہی ہے، تو ایسی مد جو ہے اس کی تھوڑی سی موٹی لکھی ہوئی نظر آتی ہے، جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ورائی. یہ مد لازم ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے اور کسی بھی طریقہ تلاوت میں نہیں چھوڑ سکتے. کسی بھی طریقہ تلاوت میں نہیں چھوڑ سکتے، اسی لیے یہ مد لازم ہے اور اس کو ڈراپ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ تھوڑی موٹی ہوتی ہے. اب دوسری جو مد آتی ہے نا، وہ جیسے کہ ہے لا ترفعو پہ تھی. ترفعو میں دیکھیں آیت نمبر 2 میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. ترفعو میں کیا تھا؟ واو مدہ تھی. واو مدہ از مد کی جگہ، اینڈ کیوں آ رہی ہے؟ اگلے حمزہ کی وجہ سے جو اسواتہم پہ ہے کہ سٹارٹ میں ہے. یہ جو الف ہوتا ہے، جس الف کے اوپر زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرکت لگ جاتی ہے، وہ الف نہیں کہلاتا، پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے تجوید میں نا، اور گرامر میں بھی وہ حمزہ ہوتا ہے بیسیکلی. تو یہ حمزہ جو اسواتکم کے سٹارٹ میں آ رہا ہے، یہ اس کی وجہ سے پیچھے والی جو واو مدہ تھی عین پیشوا او کی، اس کے اوپر مد آ گئی تھی. اب یہ والی مد ڈفرنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ویسے تو یہ حمزہ کی وجہ سے اس کو 2 الف ہی لمبا کریں گے، بٹ یہاں پہ مد کی جگہ ایک اور ورڈ میں ہے اور مد کی وجہ یا سبب ایک اور ورڈ میں ہے. ترفعو ایک الگ کلمہ تھا اور اسواتکم ایک الگ کلمہ ہے. تو ترفعو اور اسواتکم 2 الگ الگ کلموں میں جب مد کی جگہ اور وجہ ہوتی ہے، تو یہ والی جو مد ہوتی ہے یہ کچھ طریقہ تلاوت میں سکپ کی جا سکتی ہے، ہمارے طریقہ تلاوت میں نہیں جو اس پہ ہم پڑھتے ہیں، بٹ کچھ میں. تو اس وجہ سے کیونکہ اب قرآن تو ایک ہی ہے نا، اب یہ تو نہیں ہے کہ قرآن شاطبی طریقے پہ کسی کوئی اور قرآن ہوگا اور روایت حفظ میں قرآن کچھ تمام روایات کو اسی قرآن پہ ہی پڑھی جائیں گی نا. اس وجہ سے یہ والی مد جو ہے نا، یہ تھوڑی باریک لکھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ یہ
کچھ طریقہ تلاوت میں کسر کی جا سکتی ہے. پھر سے میں ٹرمینالوجی بول رہی ہوں. کسر مطلب چھوٹی کی جا سکتی ہے. چھوٹی مطلب اس کو اسکپ ہی کہوں گی میں اپنے ورڈز میں اس کو اسکپ کرنا کہتی ہوں, کیونکہ اس کو صرف عین پیشوا او پڑھ کے وہ آگے چلے جائیں گے جو اس طریقہ تلاوت پہ پڑھے ہوں گے. اب یہ والی مد کی جگہ اور سبب کیونکہ دو الگ الگ جگہ مطلب جگہ ترفعو تھی, لیکن سبب اس کا اسواتا ہم کا حمزہ تھا. اگر میں ترفعو پہ سٹاپ کر لیتی ہوں, وقف کر لیتی ہوں, تو حمزہ مد کی تو ریزن نہیں بن رہی نا. مد کی ریزن تو اگلا والا حمزہ ہے نا, جو کہ میں پڑھ ہی نہیں رہی, میں تو یہاں وقف کرنا چاہ رہی ہوں. تو ترفعو پہ جب میں وقف کر لوں گی تو میں کیوں مد کروں گی جبکہ مد اگلے حمزہ کی وجہ سے آ رہی ہے جو میں ساتھ میں لانا نہیں چاہ رہی. فرحین آپ کو بات سمجھ آئی ہے فرحین؟ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ یہی چیز فتبینو پہ بھی ہے. فتبینو پہ نون پیشوا نو مد کی جگہ تھی, اور وجہ جو تھی وہ آگے ان تصیبو تھا, کا والا ان والا حمزہ تھا. اب اگر میں تبینو پہ وقف کرنا چاہ رہی ہوں تو کیونکہ میرے پاس مد کی وجہ نہیں ہے, وہ آگے ان ہے, وہ میں نہیں پڑھنا چاہ رہی ساتھ میں. تبینو پہ میرا سانس ٹوٹ رہا ہے, میں نے یہیں وقف کرنا ہے. تو پھر جب میں یہاں رکوں گی تو کیونکہ مد کی کوئی وجہ نہیں بنتی تو میں مد کیوں کروں گی؟ مد کرنے کے لیے مد کی وجہ کا ہونا ضروری ہے. ہم کہیں پہ بھی مد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وہ کیا ایک شروع میں یاد ہے مجھے, وہ میں پڑھاتی تھی نا, تو سورت نبا کے اوپر لڑکیاں کیا کرتی تھیں, لمبا لمبا کر کے اس کو پڑھی ہوتی تھی. اچھا, اب ان سے پوچھا جائے کہ بھی کیوں آپ اس کو لمبا کر رہی ہیں, جیسے یہ ہے نا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا, یوں کر رہے ہوتے تھے. اچھا, میں بڑی حیران, نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ پوچھا ان سے تو جی مد عارض کر رہے ہیں. مد عارض کیسے آئے گی؟ وہاں تو مد کی وجہ ہی نہیں بنتی نا. الف مدہ کے اوپر مد تب آتی ہے جب آگے ریزن ہوگا. تو جب ہم اسی طرح یہ وقف کی صورت پہ بھی ہے کہ وقف کی صورت پہ یہ والی جو مد ہوتی ہے نا, یہ ختم ہو جاتی ہے, نہیں آتی ہے. یہ اس لیے کہ اس کی وجہ کو ہم ساتھ ملا نہیں رہے نا. اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے نا, فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا, تو پھر یہ مد آئے گی, کیونکہ آگے میں اس کے ساتھ حمزہ کو ملانے لگی ہوں, اور حمزہ کی وجہ سے وہ پیچھے والے واو مدہ پہ مد آ رہی تھی. فرین آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ فرین کا میرا خیال ہے مائک پکا میوٹ ہو گیا. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. آسیہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم میم. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بھی آیا نمبر 4 میں ورا ہے تو دو زبر کے علاوہ جتنی بھی حرکات ہیں وہ سب کی سب سائلنٹ ہو جائیں گی جب کبھی ہم وقف کریں گے. دو زبر کے علاوہ باقی ساری حرکتیں سائلنٹ ہو جاتی ہیں. دو زیر بھی, دو پیش بھی, زبر زیر پیش بھی. یہاں پہ ویسے بھی گول تا آ رہا ہے. گول تا کا اصول یہ ہے, یہ جو گول والی تا ہوتی ہے اس کا اصول یہ ہوتا ہے جب وقف کرتے ہیں کہ یہ گول ہا میں چینج ہو جاتی ہے, سائلنٹ ہا میں چینج ہو جاتی ہے, جزم والی ہا میں بدل جاتی ہے. تو بجہالتن وقف کی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ بجہالہ, بجہالہ. تو آپ جب یہاں وقف کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بجہالہ. اب بجہالتن کر کے وقف نہیں ہو سکتا. تو یہ میرا دوسرا سٹاپ آ گیا. فتبینوا سے میں نے شروع کیا, فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. پھر آگے میں کمپلیٹ کروں گی, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہاں پہ میں مد عارض کر سکتی ہوں کیونکہ جب میں نون کو سائلنٹ کر رہی ہوں پیچھے یا مدہ ہے جس کے اوپر میں مد عارض لگا سکتی ہوں, تو لہٰذا میں یہاں پہ مد عارض لگا کے وقف کر رہی ہوں. نادمین. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی یہاں تک سب کو؟ آگے چلتے ہیں. وَعْلَمُوا, اگین آپ کو وہی والی مد نظر آ رہی ہے. وَعْلَمُوا کی میم پیش واو مو واو مدہ کے اوپر مد آئی ہوئی ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا تھا ان کا. اب کوئی اگر یہاں وَعْلَمُوا پہ رکتا ہے تو اس کو وہ وَعْلَمُوا کر کے نہیں رکے گا. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ,
अन्ना, नून शद के ऊपर गुन्ना हो जाएगा, फी कुम, फी एक अलिफ लंबा, कुम की मीम के ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे, फी कुम रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। यहाँ पे आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, अगर आपका सांस आगे जा सकता है तो आप आगे भी जा सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है रुकना। लेकिन अल्लाह के नाम के ऊपर हमेशा मद, जब हम वक्फ करते हैं, हा साइलेंट हो जाती है और खड़ी जबर के ऊपर मद आ जाती है। साइलेंट हा से पहले खड़ी जबर आ गई ना, तो मध्य आरिज तो लगेगी कि नहीं लगेगी? कोई भी लेटर जब हम साइलेंट करते हैं उससे पहले अगर हरूफे मद्दा या खड़ी हरकत हो या हरूफे लीन हो तो हम मध्य आरिज लगा सकते हैं। तो रसूल अल्लाह, यहाँ पे मध्य आरिज करके रुकना है। लव क्या आ गया? वाउलीन आ गया, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। पाउच या लखनऊ का वर्ड, आपको जो भी आपको इजी लगता है आप उसको उसके ऊपर इसके वजन को परख सकते हैं। लव युतीउकुम, युतीउकुम, तो जेरियती थोड़ा सा मोटा रहेगा, बहुत बार युती नहीं कहना, युती, युती, युती। उकुम, आइन पेश उ, काफ पेश मीम कुम, मीम की ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे। युतीउकुम फी कसीरिम, फी एक अलिफ लंबा, कसी सा बगैर सीटी के, मेजॉरिटी का जाल अभी भी खराब है। आऊज़ु बिल्लाहि या अय्युहल्लज़ीना, ये नहीं आप लोगों का ठीक हो रहा। सा दाल ज़ा तीनों के लिए कुछ दिन की प्रैक्टिस है, सिर्फ शीशे के सामने खड़े होके जुबान को ऊपर वाले दो दांतों के किनारे पे लगाकर बोल लें, ये ठीक हो जाएगा। कसीरिम, कसीरिम, रॉ जेर मीम रिम, सॉरी अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कसीरिन था ये, कसीरिन, रॉ दो जेर रिन था, तनवीन के बाद आ गई मीम। मीम किन लेटर्स में से है? यरमलून में से। या रॉ मीम लाम वाव नून, जैसे कि हमने पढ़ा था इदगाम में क्या होता है, पिछले लेटर को अगले लेटर के साथ मर्ज कर दिया जाता है। नून की आवाज यहाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कसीरिन से हो गया कसीरिम, तो ये रॉ जेर मीम रिम हो गया और प्लस एक अलिफ के बराबर गुन्ना। कसीरिम मिनल अमरी, मिनल, मिनल, मिनल अमरी, मिनल अमरी, दोनों तरीके गलत। लाम भी आ रहा है, मीम भी आ रही है, लाम मीम, लाम नून आइन मीम रॉ, दरमियाने हरूफ में से है ना आवाज चलेगी ना आवाज हिलेगी। मिनल अमरी, मिनल अमरी, फी कसीरिम मिनल अमरी, लअनित्तुम, लअ दोनों सिंगल हरकतें, नून जेर ता, नित ता पेश मीम तुम, ता के ऊपर आपको शद नजर आ रही है, दो दफा ता हो जाएंगी, मीम की आवाज को नहीं हिलाएंगे। इसको ला लंबा नहीं करना, लानित्तुम नहीं होना चाहिए, ये लानित्तुम, लानित्तुम है। वलाकिन्नल्लाह, वलाकिन, वला एक अलिफ लंबा, लाम खड़ी जबर ला एक अलिफ लंबी हो जाएगी, काफ जेर नून किन, नून के ऊपर शद है, शद के ऊपर गुन्ना हो जाएगा, और आगे अल्लाह के ऊपर भी शद है तो नून की जबर को लाम के साथ ज्वाइन करें। वलाकिन्नल्लाह, अब लफ्ज़ जलाला से पहले, अल्लाह के नाम से पहले क्योंकि जबर है तो लिहाजा यहाँ पे भी क्या होगा, अल्लाह का नाम दोनों लाम जो है वो मोटे करेंगे। वलाकिन्नल्लाह, वलाकिन्नल्लाह, नून पे गुन्ना कर रही हूँ, फिर मैं आगे ज्वाइन कर रही हूँ। वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलै, हब्बब, हब्बब, हुब इसका रूट है ना हबाबा, तो हब्बबा इलैकुमुल, हब्बब इलैकुम, अब इसको हब्बबा इलैकुमुल, हब्बबा इलैकुमुल नहीं होना चाहिए, ये बा जबरें, आप लोगों की जबरों की आवाजें बहुत हैं, बहुत ज्यादा आवाजें आपकी। अच्छा इस वक्त मेजॉरिटी क्लास में मौजूद है, मैं फिर से बता रही हूँ, सर इनाम कुरैशी कल और परसों हमारी क्लास लेंगे, ठीक है? यही टाइम होगा, लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, वो जो मेरी पर्सनल आईडी वाला लिंक है वही होगा जिस पे मंडे को क्लास हुई थी, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। 10 बजे क्लास स्टार्ट होनी है, बी ऑन टाइम, लेट नहीं करना किसी ने भी, और पूरी स्ट्रेंथ मुझे सर की क्लास में चाहिए। और आप लोग जो चाहें, जिस जो जो भी आपकी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी आपके कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी आपकी मुश्किलात हैं तजवीद से रिलेटेड, आप उस सर से डिस्कस कर सकते हैं। आपको सर बहुत अच्छे जवाब देंगे, जितना अच्छा सवाल होगा उतना मुफीद जवाब होगा, ना सिर्फ उस बंदे के लिए जो कि सवाल कर रहा है बल्कि उसके लिए भी जो कि बैठा सुन रहा है, ठीक है ना? सवाल कहते हैं आधा इल्म होता है, तो आपका सवाल जितना अच्छा होगा दूसरे लोगों को भी उतना ही ज्यादा उससे फायदा होगा। सर का टाइम जाया नहीं करना है, सर का टाइम बहुत कीमती है, बहुत अच्छे वाले सवालात
یا آپ کی جینوئن پرابلمس جس پہ آپ اوور کم نہیں کر سک رہے اور جو آپ مطلب بہت عرصے سے لگے ہوئے ہیں جس چیز کے ساتھ اور وہ آپ نہیں اس کو ٹھیک کر پا رہے, ایسے سوالات آپ سر سے کر سکتے ہیں. اسپیشلی سر از کیا کہنا چاہیے, ان کی اسپیشلائزیشن یا ان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ آواز اینڈ لہجہ ہے. تجوید پڑھانے والے آپ کو بہت مل جائیں گے اور وہ آپ کو شاید بہتر ہی پڑھا رہے ہوں گے, خوب نکال کے آپ کا ہا اور آئین ٹھیک کرائیں گے, لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے, آپ لوگوں کی زبریں شو ہوتی ہیں, آپ لوگوں کے پڑھنے میں خوبصورتی نہیں آتی, آپ کے لہجے نہیں بنتے. تو سر کس چیز کے ایکسپرٹ ہیں؟ سر عرب لب لہجے کے ایکسپرٹ ہیں اور سر آواز کے ایکسپرٹ ہیں. تو آپ اپنی آواز کے متعلق ان سے پوچھ سکتے ہیں, آپ اپنے لہجوں کے بارے میں ان سے پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ کو اتنی مفید انفارمیشن دیں گے. اور آپ کوشش کریں کہ پلیز ان کی ہر بات کو نوٹ ڈاؤن کریں. وہ باتیں آپ کو دوبارہ نہیں ملیں گی, کہیں پہ بھی نہیں ملیں گی. میں نے چھان ماری ہے دنیا, نہیں ملیں گی آپ کو وہ باتیں. آپ کو کوئی نہیں بتائے گا آواز کیسے بیلنس کرتے ہیں, آواز کیسے بہتر ہوتی ہے, خوبصورت آواز کیسے بنائی جا سکتی ہے, کوئی نہیں بتاتا. سب لوگ صرف مخارج پڑھا رہے ہوں گے, ہا کڈو آئین کڈو, اے نہیں ٹھیک تھے, او نہیں ٹھیک تھے, اسی طرح کی باتیں سب کریں گے. تو سر کے ساتھ آپ نے ایسا معاملہ کرنا ہے کہ سر کو بھی ہو کہ ہاں میں کسی کلاس میں آیا ہوں, کسی اچھی کلاس میں آیا ہوں. ٹھیک ہے, 2 دن سر کلاس دیں گے, بدھ اور جمعرات. ویسے تو وہ 3 دن بول رہے تھے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے, اگر 2 دن میں معاملات سارے سب کے سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر نہیں لیں گے, ادروائز میں بھی نیکسٹ ویک پھر سے وہ کوئی ایک آدھی کلاس رکھ لیں. تو سب لوگوں نے آنا ہے 10 بجے ٹائم پہ, بہت ہی پریشیس کلاس ہونے والی ہے. سر کی کلاس ہمیشہ ہی خیر بہت پریشیس ہوتی ہیں, لیکن آپ لوگ جو نہیں جانتے ان کو میں اسپیشلی بتا رہی ہوں. اچھا جی, زبروں کی سے مجھے سر یاد آ گئے تھے کہ میں آپ کو انفارم کر دوں. حبا با, اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, جب کسی لاسٹ ورڈ یعنی کہ ان الذین ہے نا, ان الذین یغضون, اب اس میں نون کے اوپر بھی زبر ہے, نون اگلی نون پہ بھی زبر ہے. اب کیا ہو رہا ہے, ان الذین یغضون اصواتہم, اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے بریک ہو رہی ہے چیز, اس کی الاسٹیسٹی بریک ہو رہی ہے نا. ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ. کیا ہو رہا ہے, یہ جھٹکے آتے ہیں, جھٹکے جب آتے ہیں سلائڈ سے, تو آپ کی آیت کی کا جو فلو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے. وہ لگتا ہی نہیں کہ ایک آیت پڑھی جا رہی ہے, وہ لگتا ہے ورڈز پڑھے جا رہے ہیں الگ الگ سے. ان الذین یغضون اصواتہم عند, ایسے. تو اس کا علاج کیا ہے, آخری حرف کی زبریں ختم کر دیں, آواز ہی نہ آئے ان کی, زبروں کی آواز نہ آئے. ان الذین, اب میری زبر دیکھنا, دونوں نون کی زبر چیک کرنا. ان الذین یغضون, ان الذین یغضون اصواتہم, ان الذین ن سے بھی چھوٹی ہے میری زبر, ن. ان الذین یغضون اصواتہم, اصواتہم تہم تاہم اصواتہم اصواتہم عند ایک ہے عند رسول اللہ, عند رسول اللہ, عند رسول اللہ, عند رسول اللہ. زبروں کی آواز نہیں ہوتی. پلیز آخری حرف کی زبروں کو نشان لگا لیں, جن کی یہ غلطی آ رہی تھی نشان لگا لیں اور ان کی آوازیں ہی غائب کر دیں, دھیما ہو جائے وہاں پہ, پھر ٹھیک ہوگی یہ پرابلم آپ کی. اچھا جی, حبب الیکم الایمان, الی لام زبر یا لئی کیا ہو گیا, یہ یائلین ہو گئی, جیسے گئی, جیسے نئی ویسے لئی. کومل اگین لام آ رہا ہے, جما کے رکھنا ہے اس کو. کومل ایمان, ای ایک الف لمبا یا مدہ ہے, اور ما کھڑی زبر ہے, ایک الف لمبا. ایمان, اب یہاں پہ نہ اگین آ رہا ہے, تو پھر یہ نہ ہو کہ الیکم الایمان, نہ ب میں پتہ کیسے پڑھاتی ہوں زبر, با زبر با زبر ب, تا زبر ت, سا زبر س, ب ت س, بتس, بتس, عبد, امر, مرج. یہ ہوتی ہے زبر. آپ لوگوں کی زبریں نا الف کے برابر لمبی ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے, اس کی الاسٹیسٹی بریک ہو جاتی ہے. ایک حرف کب ختم ہو کر دوسرے حرف سے کب مل رہا ہے,
اس میں اس کا فلو نہیں ٹوٹنا چاہیے، سمندر کی لہروں کی طرح ہو، ایک لہر آ رہی ہے دوسری کے ساتھ مرج ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھو نا سمندر کے پاس کھڑے ہو کے کہ میں اسی لہر کو دیکھوں گا یہ کہاں تک جاتی ہے، تو آپ کو نا آپ جج نہیں کر سکتے کہ وہ لہر کب جا کر دوسری لہر میں ملی، دوسری تیسرے میں ملی، تیسری چوتھے میں ملی، چوتھی پانچویں میں ملی. آپ اس کو اسیس ہی نہیں کر پائیں گے وہ پہلی والی لہر تھی ہے یہ یا اگلی والی لہر ہے. تو قرآن کا بھی یہی حساب ہے، ایک ورڈ کب دوسرے سے ملتا ہے، دوسرا کب تیسرے سے ملتا ہے، تیسرا کب چوتھے کے ساتھ مل رہا ہے، وہ فلو بریک نہیں ہونا چاہیے، وہ فلو میں ہی رہنا چاہیے. اچھا جی، ایمان وزینہ، یا کے اوپر اگین شد آ رہی ہے، زا سیٹی کے ساتھ ہے، جتنی مرضی سیٹیاں بجائیں. یہاں پہ آپ کو کھلی چھٹی ہے بٹ دال کے اندر سیٹیاں نہ بجائیں، جیسے زینا زینا الذین الذین زینا، یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں وزینہ، وزینہ ہو ایک الف لمبا ہو جائے گا، فی قلوبکم، فی ایک الف لمبا یا مدہ ہے، قاف موٹا ہو جائے گا، دو نقطوں والا قاف جو ہے یہ موٹا ہوتا ہے، قلوبکم، قلوبکم، وکرہ، کر رہا، را زبر کے ساتھ ہے، موٹی ہو جائے گی، را کے اوپر شد بھی ہے، کر اینڈ دین را، کر رہا الیکم کر رہا، اب یہ ہا کی زبر لمبی نہیں ہونی چاہیے، سنگل حرکت ہے، یہاں پہ کوئی کھڑی زبر نہیں لگی ہوئی. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ول جو آ رہی ہے نا، جو میم کے ساتھ لام مل رہا ہے، پھر واؤ کے ساتھ لام مل رہا ہے، پھر واؤ کے ساتھ لام مل رہا ہے، یہ لام پلیز جمع کے رکھیے. 80% لوگ اس کو یا تو ہلاتے ہیں یا چلاتے ہیں، ول ول ول، یا پھر ول ول ول، یہ ہوتا ہے. آواز جما کے رکھیے گا، الیکم الکفر والفسوق والعصیان. یہاں پہ اگر آپ رکیں گے تو مد عارض لگا لیں گے کیونکہ نون ساکن کر رہے ہیں، پیچھے الف مدہ ہے. والعصیان اولئک هم الراشدون، اولئک پہ بھی وہی مد آ رہی ہے حمزہ والی، 3 الف لمبی ہو جائے گی، هم الراشدون، نون ساکن کر دیں گے، پیچھے واو مد ہے. فض زاد پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس کا مخرج بہت ڈیٹیل کے ساتھ، دوبارہ سے نہیں اس کو کروں گی، موٹا پڑھیے گا، بھرا ہوا پڑھیے گا. فضلم، فضلم، لم کے اوپر کیا ہو رہا ہے، لام کے اوپر تنوین تھی، یہ بیسیکلی تھا فضلن. لن کے اندر چھپا ہوا نون جو تھا وہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا کیونکہ تنوین کے بعد آ رہا ہے یرملون میں سے میم، تو لام زبر میم لم ہو جائے گا. پھر فضلم من اللہ، میم شد پہ غنہ کریں گے اور نون کو لام سے جوڑیں گے، لام سے پہلے اللہ کے نام سے اور لام سے پہلے زبر ہے تو لہٰذا لفظ جلالہ موٹا ہو جائے گا، من اللہ والنعمہ. اب یہاں پہ اگر آپ رکتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بتایا گول والی تا جو ہوتی ہے وہ گول ہا میں چینج ہو جاتی ہے، تو والنعمہ ہو جائے گا، والنعمہ. اگر نہیں تو والنعمتوں ہو جائے گا. اب دیکھو یہاں پہ آپ کے قرآن میں یہاں پہ کوئی وہ نہیں لگی ہوگی واو کے اوپر شد، واللہ والی واو کے اوپر کوئی شد نہیں لگی ہوگی، لیکن اگر آپ اس کو جوائن کرتے ہیں، تن کو واو کے ساتھ جوائن کرتے ہیں تو یہاں پہ کون سا رول فالو کرنا پڑے گا، ادغام کرنا پڑے گا نا ہمیں. تنوین کے بعد یرملون میں سے واو ہے. اب یہاں پہ چاہے شد ہو یا نہ ہو، سر بولا کرتے تھے بڑی مزے کی بات، اسی طرح کی کوئی آیت تھی، بالکل نیا نیا بھی میں نے شروع کیا تھا قرآن پڑھنا، اسی طرح کی کوئی آیت تھی جہاں پہ نا سر نے کہا تھا اس کو ملا کے پڑھنا ہے لیکن وہاں پہ آگے شد نہیں لگی ہوئی تھی. ادغام کے لیے تو ہم نارملی یہ دیکھتے ہیں نا کہ آگے شد ہوتی ہے، تو میں نے کہا سر یہاں پہ شد نہیں لگی ہوئی. سر کہتے میں تانوں کنی واری کیا ہے کہ کوئی 2-4 شداں ایکسٹرا اپنے پرساں چ پا لو تو جدوں ضرورت ہوئے کڈ کے لا لو. تو آپ بھی اپنے پرس میں سے یہاں پہ شد لگا سکتے ہیں. کیا ہو جائے گا پھر اگر ملائیں گے تو تاؤں واللہ ہو جائے گا. یہ وقف کریں گے تو نعمہ واللہ علیم حکیم. علیم کے اوپر ہم کوئی غنہ نہیں کر سکتے کیونکہ آگے ہا آ رہی ہے حروف حلقی میں سے، تو یہاں پہ اظہار ہو جائے گا علیم حکیم. حکیم کے اوپر آپ مد عارض لگا سکتے ہیں، تو حکیم میں میم کو ہم ساکن کر رہے ہیں، پیچھے آئے مد ہے تو حکیم. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں پلیز.